ظاہری بات ہے نہ ہی بولنے کے برابر ہیں، بات تو بیڈ رومز تک پہنچ گئی ہے۔ زرتاج گل وزیر جی یہ بتائیں کہ کیوں مسترد کیا آپ نے ایک ایسا کمیشن جو ان ججز کے خط کے بعد وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی مشاورت سے بن رہا ہے، تو اسے کیوں مسترد آپ کر رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ تھینک یو جامی صاحب، ظاہری بات ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا تو پہلی دفعہ ہے کہ جو جج خود انصاف دینا چاہتے ہیں وہ خود اس وقت ناانصافی کا شکار ہیں اور وہ دہائی دے رہے ہیں، وہ باقاعدہ خط لکھ رہے ہیں اور رجسٹرڈ کر رہے ہیں اس بات کو چیف جسٹس کے سامنے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ہم سے غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں اور کچھ کی تو زندگی کو اور کچھ کی عزت کو بھی خطرہ ہے۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ وہاں پہ تاریخ میں ایسا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اب جب ہو گیا انہوں نے جرت کر ہی لی ہے 6 ججز میں، اور اب سنا تو یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ لائن میں ہیں اور ظاہری بات اب ہر ادارے سے بھی لوگ بولنا شروع کریں گے۔ عوام تو پہلی بول رہی تھی، ہم پولیٹیشین بھی بول رہے تھے اور اب تو معزز ججز صاحبان نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی اہم آپ نے ایک بات کی ہے، یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اور ججز بھی میدان میں آئیں گے، خط لکھیں گے؟ بہت سارے لوگ بولیں گے جامی صاحب، جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو تکلیف دینے کے بعد، آزمائش دینے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے جس میں آپ نے ظلم کے خلاف صرف بولتے ہوئے آواز اٹھانی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو خاموش کر دیا جا رہا ہے۔ یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ایک جرم اس ملک کے اندر ٹھہر گیا ہے۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ کب تک چپ رہیں گے؟ آخرکار لوگ بولنا شروع کریں گے، لوگ کہنا شروع کریں گے، کہیں پر بیوروکریسی میں لوگ بولیں گے، کہیں پر پولیس کے اندر لوگ بولیں گے، ظاہری بات ہے کہیں پر ججز بولیں گے، بہت سارے محکموں میں لوگ بولیں گے۔ ظاہری بات ہے ایک ملک کے اندر ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے، آپ جس منصب کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ تنخواہ کماتے ہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی انٹیگریٹی تو ہوتی ہے اور ایک ایسے سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کی خاموشی کی ایک حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ آپ جو ہے وہ برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پہ اگر 6 ججز نے جرت کا مظاہرہ کر کے اور وہ جو خط کے اندر چیزیں مندرجات ہیں وہ تو ظاہری بات ہے نہ ہی بولنے کے برابر ہیں، بات تو بیڈ رومز تک پہنچ گئی ہے، وہاں پہ ان کو انصاف تو ملنا ہی چاہیے، اس کے اوپر انکوائری بھی ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر ہر جگہ پہ کیوں اس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ایک طریقے سے ہر ایک کی اپنی ایک ججمنٹ ہے، ہر ایک کا اپنے ایک طریقہ کار ہے، کوئی ان کو ایک فریم میں کھڑا کر رہا ہے کہ آپ کیوں جرت کی ہے، یا پھر کہہ رہے جب اپنے گھر کے اوپر آن پڑی تو تب کیوں جرت کی ہے۔ لیکن بات یہ نا جامی کہ آخر جرت تو کر ہی لی ہے نا، آخر کار انہوں نے بولنا تو شروع کر ہی دیا ہے، تو جب وہ بول رہے ہیں، اب جس سسٹم کے یا جس ان سارے وجہ سے جو بینیفیشری ہے وہ تو بیسکلی شہباز شریف، نواز شریف کی حکومت ہے، کسی اور کو تو اس کا بینیفٹ ملا نہیں ہے۔ جب ہمارے خلاف فیصلے کیے گئے، جب خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی، جب ہمارے بلے کا نشان چھین لیا گیا، جب ہماری پارٹی کو توڑ دیا گیا، وہاں پہ سب سے بڑا بینیفیشری تو فارم 47 والا ریجیکٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جب یہ معاملہ گیا، وہاں چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیار تھا، وہ جس منصب کے اوپر بیٹھے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو بھی بلا سکتے ہیں، وہ تمام اداروں کو بھی جواب دہ کر سکتے ہیں اور وہ جواب بلا سکتے ہیں۔ جب آپ چل کے اسی وزیر اعظم کے پاس گئے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ پھر انصاف کی امید اس طرح نظر نہیں آتی، وہاں پھر کوسچنیبل چیزیں آئیں گی، وہاں پھر لوگ سوال اٹھائیں گے کہ سسٹم کے بینیفیشری تو شہباز شریف، نواز شریف ہے، اب آپ جن سے وہ انصاف مانگنا چاہ رہے ہیں آپ انہی سے ہی فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ سوال اٹھائیں، لیکن کیا کریں نا، سسٹم یہ بتاتا ہے کہ اگر شکایت ہے تو چیف جسٹس یا وزیر اعظم ان تک ہی بات جانی تھی، وہ دونوں مل بیٹھے، ان کا فیصلہ ہے کہ کمیشن بنے گا، اور وہ جج کہاں جاتے پھر؟ جب جامی صاحب آپ کو پتہ ہے جب سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ آ گیا، وہاں پہ جو کمیٹی بنے، جو ججز اس کے اندر بیٹھے، اور ظاہری بات اس کو ہیڈ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کریں گے۔ یہاں پہ مسئلہ اور ہے، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ جس طرح ججوں کو بلیک میل کر کے یا جس طرح پریشرائز کر کے یا ان کی زندگی کو یا ان کے فیصلوں کے اندر مداخلت کر کے جو فیصلوں ان سے لینے کی کوشش کی گئی ہے، اس سارے فیصلوں کے اندر تمام نقصان تو پی ٹی آئی کا ہوا ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کا ہوا ہے، عمران خان کا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے مقابلے میں جو بینیفیشری ہے ان تمام فیصلوں کا یا اس سسٹم کا، جدھر اسکول کے پرنسپل کے پاس بھی مداخلت ہو رہی ہے، جدھر جو ہے پولیس کے اندر بھی مداخلت ہو رہی ہے، جہاں ججز کے فیصلوں کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے وہاں پہ، اور یا پھر اسی طرح الیکشن کے پروسیس کے اندر جس طرح سیبوٹاج کیا گیا، وہاں پہ الٹیمیٹ بینیفیشری تو نواز شریف ہے۔ اب نواز شریف یا شہباز شریف کو
بجائے کہ آپ ان کے مدد لینے کے بجائے چیف جسٹس صاحب کا منصب تو اتنا سپیریئر ہے کہ وہ وزیر اعظم کو خود بلا سکتے ہیں اس کا لیکن وہ بار بار نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہی ہیں نا، وہ تو وزیر اعظم نہیں بیچارے بن سکے، وہ تو سسٹم سے ہی آؤٹ ہو گئے، انہوں نے کیا بینیفٹ لینا تھا؟ ایسے بیچارے ایک دو آ گئے نا نواز شریف کی طرح تو پھر یہ ملک کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اپنی بیٹی کو جو کہ جیتی ہی نہیں ہے زبردستی کی جو ہے وہ چیف منسٹر کو زبردستی چیف منسٹر بنوا دیا ہے اور اپنے آپ کو بیچارہ کریں. اپنے بھائی کو جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم بنوا دیا، الٹیمیٹلی اپنے سارے کیسز معاف کروا دیا. اپنے بیٹوں کو جو اس ملک کے اپنے آپ کو نیشنلی نہیں سمجھتے تھے ان کو، اور جن کے پتہ نہیں اربوں خربوں کے جائیدادوں کے اوپر کوسچن تھے ایسٹ بیونڈ مینز کے، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ پاکستان کے سسٹم کے اندر آ کے بیٹی بھی حکومت کری ہے، بھائی بھی حکومت کر رہا ہے، اسمبلی بھی حکومت کر رہا ہے. اگر یہ آپ کے الزامات، بیچارہ کوئی نہیں ہے، نواز شریف بیچارہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے یہ الزامات واقعی درست ہیں، ان میں کوئی ایویڈنس یا کنکریٹ شاید تھی، 3.5 سال آپ کی حکومت رہی، کیوں نہیں کر سکے جسٹیفائی اسے آپ کی حکومت؟ کس چیز کو؟ یہی کہ یہ اسی چیز کو جو کیسز آپ نواز شریف صاحب ان کے اہل خانہ کے جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، تو آپ اپنے دور حکومت میں اگر یہ واقعی کنکریٹ تھے، ایویڈنس تھا، تو آپ انہیں کیوں نہیں کر سکی، فیصلہ سازی کے مرحلے پہ کیوں نہیں لے کے آ سکے؟ دیکھیں جامی، وہ تو پھر ہمیں کیس ٹو کیس لینا پڑے گا نا. کیس ٹو کیس کے اندر تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ٹی ٹی سکینڈل کے اندر کتنی ٹرانزیکشن پکڑی گئی تھی. مشتاق چینی والا، پاپڑ والا، دہی بلے والا، یا پھر یہ کہ جو اربوں خربوں کے جو ان کے اس میں شہباز شریف کے، نواز شریف کے جو پیسے تھے، ان کے جو ٹرانزیکشن کی گئی تھی. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مجھے بھی یاد ہے شہزاد اکبر صاحب، آپ کو یاد ہے روز پریس کانفرنس کرتے تھے، وہ ٹی ٹی اور پاپڑ سارا کچھ بتاتے تھے، لیکن یہ سب کچھ عدالتوں میں ثابت کرتے تو سزائیں ہوتی نا. حکومت بھی آپ کی تھی، نیب بھی آپ کی، ہم چاہنے والے موجود تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنا اگر کنکریٹ تھا، پتہ کیا جی مسئلہ یہ نا، اگر کورٹ کے اندر فیصلے ہوں تو اس کے اوپر ٹرسٹ کرے نا، اگر سسٹم کے اندر انکوائری ہو تو اس کے اندر فیصلے ہوں. لیکن جب ایک شخص 25 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اور اس کا بھائی کہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، اور ضامن ملک کا وزیر اعظم بن جائے، اور بھائی خود باہر جب آئے 4 سالوں کے بعد، اور اس کو بجائے اس کے کہ آپ مجرم قرار مطلب ان کو دے دیا ہوا ہے، آپ وہ 25 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر ملک سے بہانہ بنا کے گئے تھے کہ میں بیمار ہوں، پلیٹلیٹس میرے جو ہیں وہ گر چکے ہیں اور بھی بہت ساری بیماریاں تھیں. جب وہ ملک کے اندر آئیں تو بجائے اس کے کہ آپ کورٹ کے اندر اس کو پیش کریں، کورٹ کے اندر جو تب حکومت آپ کی تھی نا، یاسمین راشد صاحبہ وہ پلیٹلیٹ کی رپورٹ ہمیں دیا کرتی تھیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سسٹم نے پی ٹی اے کی حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا انہیں ریلیف دے کے؟ اس وقت تو مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. 25 کروڑ عوام. اس وقت سوال ہی ہے کہ نواز شریف جو ملک سے بھاگے تھے، واپس جب وہ آئے تو بجائے اس کو اریسٹ کرنے کے بجائے ان کو کلین سلیٹ دے کے اور ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان کو جو ہے وہ بائیو میٹرک سسٹم کے اندر جو ہے وہ خود ان کے انگوٹھے لگوا کے پورا نادرا ان کے پاس چل کے گیا، اور پاکستان کا جو ایمبیسڈر تھا وہ جا کے ان کو پروٹوکول کے اندر ایک مجرم کو پاکستان رخصت کرنے کے لیے آئے تھے. ہمیں تو وہ ڈیل جاننی ہے نا کہ کس طریقے سے اس طرح کے مجرموں کو پاکستان کے اوپر فارم 47 کے ذریعے جو وہ مسلط کر دیا گیا. اس وقت تو پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. ہمارے دور حکومت میں کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنا. یہ نواز شریف کے زرداری کے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے مقدمے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم چور ہو، تمہیں لڑکانے کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. زرداری کہتا تھا کہ نواز شریف مولوی کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ گناہ ہے. اب تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، عوام نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. جب یہ لوگ کرسی کی بندر بانٹ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کا سسٹم ان کو سلوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان سے جو ہے وہ اربوں کے جو فلیٹ ہیں ان کا سوال کرنے کے بجائے ان کو ابھی مجھے یہ بتا دینا کہ وہ جو 4 فلیٹ تھے جس کے مے فیئر کے فلیٹ تھے، یہ جتنے فلیٹس کے اندر وہ اربوں خربوں کے جو ان کے پیسے جو ان سے ایسٹ بیونڈ جس طرح کہ یہ پیسے آپ کے پاس، یہ فلیٹ پیسے خریدنے کے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس وقت میں تو نہیں رہ رہی ہوں نا اس کے اندر، آپ تو نہیں رہ رہے نا، پاکستان کے عوام تو نہیں رہے. ابھی بھی انگلینڈ کے اندر اس میں نواز شریف اور اس کی فیملی رہ رہی ہے. وہ کس طرح کلین سویپ ہو گئے، وہ کس طرح ان کو کلین سلیٹ مل گئی؟ تو ہمارے دور حکومت میں تو کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی. جب فیصلے ہونے لگے تو ہماری تو رجیم چینج کے ذریعے حکومت ہی ختم کر دی گئی، ہماری تو حکومت ہی اڑا دی گئی، اور اس کے بعد 31 سال کی راتوں رات سزا دے کے ہمیں تو سسٹم سے ہی باہر نکال دیا گیا.